یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جیل میں وہ شخص آیا جیل سے نکالنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پہلے ان عورتوں سے جا کے پوچھو کہ غلطی کس کی تھی. پھر اپنی بارات کا اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی بتایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو بری باتوں ہی کا حکم دیتا ہے، نفس کبھی اچھے کاموں کا حکم نہیں دیتا. الا ما رحم ربی، ہاں جس پر رب رحم کر لے. بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو بہت عقل مند اور ذہین اور نوجوان اور انتہائی شریف انسان ہے. تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، اس کو لے آؤ، استخلصہ لنفسی، اسے میں اپنے دربار میں اپنے لیے رکھ لوں گا، حکومت میں اپنے ساتھ شریک کر لوں گا. یعنی شرکت کا مطلب وزیر بنا دوں گا مشوروں کے لیے، کیونکہ صحیح گائیڈ کرنے والے لوگ مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ. الٹے آپ کو مشورے دینے والا مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے، جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیں. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو بادشاہوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی انہیں صحیح گائیڈ کرے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں کو، فلاں سیاسی لیڈر کو فلاں نے مروا دیا، فلاں کو فلاں نے مروا دیا مشورے دے دے کے. تو یہ ہوتا ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت دینے کا اس نے ارادہ کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران بنا دو، یعنی وزیر خزانہ بنا دو. کیوں؟ انی حفیظ علیم، جو بھی وزیر خزانہ ہوتا ہے نا اس میں دو کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے. ایک خود امانت دار ہو، ورنہ خزانے خود ہی کھائے گا. جیسے ہمارے وزرائے خزانہ، جو ابھی والے کی بات نہیں کر رہا، ابھی والے تو کیونکہ ابھی وہ ہیں نا، ابھی ان کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں، جو گزر گئے ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو آئندہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو پھر وہ بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں گے. تو حفیظ کیا مطلب؟ پیسہ اسی کے پاس رکھوایا جا سکتا ہے جو خیانت نہ کرے. تو بتا دیا کہ میں 1 روپیہ بھی ناجائز استعمال نہیں کروں گا. علیم، یہ بہت اہم چیز ہے، اور میں اس علم کو جانتا بھی ہوں. میں اس علم کو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا بچانا ہے. یہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی اللہ کسی کو فراست دیتے ہیں. اب تو بڑے بڑے پیمانے پر جو مالی لین دین ہوتے ہیں اس میں اکاؤنٹنگ کا علم باقاعدہ ایک علم ہے جو سکھایا جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں اکاؤنٹنگ کا علم پہلے سے جانتا ہوں، ماہر معیشت ہوں. اکنامکس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں اور ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، کون سا کہاں کرنا ہے. تو قحط پڑنے والا ہے تو اس میں تو ملک کو ضرور، جب کھلا کھاتا ہوتا ہے نا آپ کے پاس، تو نوٹ اٹھا کے کچرے میں پھینک بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب قحط پڑنے والا ہے تو پھر کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے. اور پھر مصر میں قحط پڑے گا، صرف مصر میں نہیں بلکہ ارد گرد کے جتنے ایریاز ہیں، ملک ہیں، ان میں بھی پڑ جائے گا. تو ساری یعنی آباد دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا محتاج ہوگا. تو ہمیں اس میں کیا ہوگا کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں. یعنی ہم راشن کو بیچنا شروع کر دیں گے. راشن کو کیا کریں گے؟ بیچیں گے. تو اس سے مصر کیا ہوگا؟ اور کیونکہ راشن صرف ہمارے پاس ہوگا. تو بادشاہ نے یہ پیشکش فوراً قبول کر لی کہ خزانے پہ تو کوئی نیک آدمی ہی ہونا چاہیے. بھائی خزانے پہ کون ہونا چاہیے؟ جنرل اسٹور کے ڈبے پہ ہمیشہ نیک آدمی کو بٹھاؤ. کرسی پہ بے شک کوئی بھی بیٹھ جائے لیکن ڈبے پہ کون بیٹھے گا؟ کیونکہ ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں سامنے. جتنا وہ کھاتا ہے نا جو ڈبے پہ، جس نے آپ کو کیش کے لین دین کے لیے رکھا ہوا ہے، اتنا چور نہیں کھاتے. یہاں تک کہ اب آپ اگر جانوروں کے چارے کی دکان کھولتے ہو نا، اس پہ بھی نیک آدمی رکھو. ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے بکروں کے دانے کی دکان کھولی، اس میں ایک بندہ بٹھا لیا، وہ دانا کھاتا رہتا تھا، آدھے بورے کھا جاتا تھا ایک مہینے میں. بھائی باجرا ہے نا، مرغیوں کا دانا،
تو باجرہ کھا رہا ہے، جب بھی چلتے پھرتے وہاں سے باجرہ کھا رہا ہے، وہاں سے چنے کی دال کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے آدھا بورا تو یہی کھا جاتا تھا. تو یہ بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. اور قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. بادشاہ کی موت ہو گئی ہوگی یا کیا ہوا ہوگا، ظاہر ہے مرا ہی ہوگا، ورنہ بادشاہ اتنے آرام سے چھوڑتے تھوڑی ہیں کرسی. وجاء اخوۃ یوسف، پوری آباد دنیا میں جو ارد گرد کی تھی اس میں قحط پڑ گیا. یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی قحط. خبریں مشہور ہو گئیں کہ مصر کی گورنمنٹ ایسی ہے جو لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہی ہے. قافلے آتے تھے اور پیسے دے کے، درہم اور دینار دے کے فی کس کے حساب سے غلہ تقسیم کیا جا رہا تھا کہ جس گھر میں جتنے افراد ہیں اس کو اتنے بورے راشن کے ملیں گے، افراد کے لحاظ سے. یہ ایک مینجمنٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آپ کو تمیز سکھاتا ہے. اول پھول زندگی یہ توکل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جتنے پیسے کماؤ اڑاؤ، گنو نہیں، اللہ دینے والا ہے. گننا شروع کر دیا تو کیا ہوگا، برکت ختم ہو جائے گی. غلط ہے. یہ ایک گننا وہ ہوتا ہے جو پیسے کی محبت میں ہوتا ہے، ہر وقت گنتا رہتا ہے کتنے پیسے جمع ہو گئے، کتنے پیسے، اور خرچ نہیں کرنا اس کو. یہ گننا حرام ہے. ایک گننا وہ ہوتا ہے تاکہ اسراف اور تبذیر سے بچ سکیں. اسراف کسے کہتے ہیں اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ اسراف کیسے؟ اپنی ارننگ سے زیادہ خرچ نہ ہو جائے. بھائی جب گنیں گے تو پتا چلے گا نا کہ میرے گھر میں کتنے ٹماٹر آ رہے ہیں، کتنے پیاز آ رہے ہیں، کتنا شادیوں پہ اڑا رہا ہوں میں، یعنی بچیوں کی، صحیح ہے، اور کتنا میں بیٹوں کی یا بچیوں کی، یا کتنا فضول اڑا رہا ہوں. میری انکم اتنی ہے نہیں اور اڑا زیادہ رہا ہوں، تو اس سے بھی بچت ہو جائے گی. اور دوسرا تبذیر سے بچت ہوگی. تبذیر کہتے ہیں کہ اڑا تو اپنی انکم کے اندر ہی رہا ہے مگر غلط جگہوں پہ اڑا رہا ہے. کیا مطلب؟ جب آپ کیلکولیشن کرو گے، جب آپ کو پتا چلے گا یار اتنے میں نے غل غپاڑوں میں اڑا دیے، کیلکولیشن سے پتا چلے گا کہ یار اتنے پیسوں میں تو میں عمرہ کر سکتا تھا جو میں نے برگر اور پیزا میں اڑا دیے ہیں. اتنے پیسوں میں تو میں اگر یہ بچا کے رکھتا جو میں نے گٹکے اور پان میں اڑا دیے ہیں، اگر یہ اتنے پیسے میں بچا کے رکھتا تو 6 مہینے میں ایک سیمسٹر کی فیس نکل آتی. یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، گاڑی خرید لیتا، موٹر سائیکل خرید لیتا، بہت کچھ. یہ مجھے تجربہ ہے. جب آپ آڈٹ کرتے ہیں اور آپ ہر چیز کو مینج کر کے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے خرچ کرنے میں کہاں کہاں ایرر ہے. اسے سمجھائیں یار. یہ باتیں پولیس کا کام تھا سمجھانا، جو میں سمجھا رہا ہوں آپ. اور پولیس سمجھاتی ہے تو فوراً سمجھ میں آ بھی جاتا ہے. مولوی صاحب سمجھاتے ہیں تو کون سمجھے گا بھائی. تو اس لیے کیلکولیٹ کرنا چاہیے ارننگ کتنی ہے اور خرچ کتنا کرنا ہے. ہاں ایک اشکال ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو فرمایا، حضرت عائشہ کو فرمایا لا تو کی فیوکا علیک، روک کے مت رکھو، گنو مت، اللہ بھی پھر گن گن کے دے گا. اشکال ہوتا ہے نا. تو بھائی یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے، کیونکہ وہ اتنا اعلی معیار پر تھے کہ ان کو اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو وہ پریشان نہیں ہوتے، تو کوئی بات نہیں ملے، کوئی اگلی دفعہ مل جائے گا. ایسا ظرف اگر ہے کہ اڑاؤ اور کل کھانا نہ ملے، روٹی نہ ملے، تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کوئی بات نہیں، بھوکے سو جاؤ. اتنا ظرف اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا ظرف مارکیٹ میں آج کل ہے نہیں. اور شریعت نے ہمیں اس مقام